عالمی امن کے لیے دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر جم گئیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات کل ہوں گے۔ جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد، اسپیکر کالباف کی زیر قیادت ایرانی وفد آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے اسلام آباد اور راولپنڈی میں سخت سیکیورٹی انتظامات، پولیس، رینجرز، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کا مشترکہ فریم ورک فعال۔ اہم ٹرانزٹ پوائنٹس، رہائشی آبادیوں اور حساس مقامات پر نگرانی سخت، سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز بھی شروع کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا جائزہ۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال میں کمی پر اطمینان کا اظہار، فریقین پر جنگ بندی پر عمل کرنے پر زور۔ اسلام آباد امن مذاکرات سے قبل اہم پیش رفت، ایران اور سعودی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور جرمنی کا لبنان پر اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش، ایران امریکہ مذاکرات سے امن لوٹ آئے گا، کامیابی کے لیے جنگ بندی کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جرمن چانسلر کا ٹیلی فونک رابطہ، جرمن چانسلر نے وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ عالمی امن میں تاریخی کردار، وزیر اعظم کو عالمی رہنماؤں کے ٹیلی فون لگاتار، امیر قطر، بحرین کے بادشاہ، لبنانی وزیر اعظم، آسٹریا کے چانسلر اور اٹلی کی وزیر اعظم کا رابطہ، کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ ایران نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر خبردار کر دیا، اسپیکر باقر کالباف نے واضح کیا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر نے جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے کا پرانا پیغام ایکس پر دوبارہ شیئر کر دیا۔ لبنان پر تباہ کن بمباری کے بعد مذاکرات، اسرائیل لبنان مذاکرات کی میزبانی امریکہ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بات چیت کا مقصد حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا قرار دے دیا۔ لبنانی حکام کا اسرائیل سے واشنگٹن میں مذاکرات سے متعلق اظہار لا علمی، لبنانی حکام کے مطابق واشنگٹن میں ممکنہ ملاقات کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیل نے سرحدیں مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا، صہیونی وزیر خزانہ کے مطابق غزہ، لبنان اور شام میں جنگ کے بعد سیاسی اقدامات کے ذریعے سرحدوں کو وسعت دی جائے گی۔ غزہ جنگ کے اختتام پر اسرائیل اپنی حدود کو مزید پھیلائے گا، جبکہ لبنان میں دریائے لطانی تک سرحد بڑھائی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر کی مغربی کنارے میں نئی اسرائیلی بستیوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر گفتگو۔ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کو لبنان منتقل کر دیا، بین الاقوامی برادری اسرائیل کے خلاف جنگ بندی سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا مناسب جواب دے، ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا مشورہ۔ بیروت میں چینی سفیر کی لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات، چین کی انسانی امداد فراہمی کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا، چینی سفیر کا مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ ٹرمپ کا ایران کے اطراف عسکری طاقت برقرار رکھنے کا حکم، امریکی جہاز اور فوجی اہلکار ایران کے قریب موجود رہیں گے، معاہدہ نہ ہونے پر ایران پر بڑا اور طاقتور حملہ ہوگا، صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ جنگ بندی کے بعد آبنائے حرمت سے 9 جہازوں کا سفر، ایران نے تمام جہازوں کو گزرنے سے پہلے ایرانی فوج سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ ایرانی حکام کے مطابق جنگی زون ہونے کی وجہ سے جہازوں کا محفوظ راستہ اختیار کرنا لازمی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی تہران میں ایران کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات، امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ جن آرنلڈ ایران میں ہلال احمر کے نمائندوں سے بھی ملے، بمباری سے تباہ علاقوں کا دورہ۔ کویت کا جنگ بندی کے باوجود ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، حکام کا نیشنل گارڈز کی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا اعتراف، جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ اور کیتھولک مسیحیوں میں شدید کشیدگی بڑھ گئی، پینٹاگون کی دھمکی کے بعد پوپ لیو کا امریکی دورہ منسوخ، پوپ لیو کو امریکہ کی 250ویں سالگرہ میں شرکت کرنا تھی، پوپ لیو نے امریکی صدر کے بیانات سے اختلاف کیا تھا۔
امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے جنسی مجرم جیفری ایپسٹن سے تعلقات کی تردید کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسی پارٹیوں میں شرکت کی جس میں ایپسٹن شریک تھے۔ ایپسٹن کے ساتھی میکسویل سے تعلق بھی واجبی سا تھا۔ میلانیا ٹرمپ نے الزامات شرمناک اور اپنی ساکھ کے خلاف قرار دے دیا۔ بزرگ سیاستدان اور سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار خان کھوسا 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اسپیکر ایاز صادق، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار تعزیت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینیٹر شیری رحمان کے گھر آمد، بیٹی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں ڈاکٹر کی ڈائریکٹر اور عملے سے بدتمیزی۔ ترجمان کے مطابق ڈائریکٹر رفعت سلطانہ وفد کو تنخواہ روکے جانے پر بریفنگ دے رہی تھیں۔ اس دوران پوسٹ ملازم ڈاکٹر کمال ناصر نے تنخواہ روکنے پر بدتمیزی کی اور شور شرابہ کیا۔ اور شیخوپورہ میں کاٹن ویسٹ پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے آپریشن میں حصہ لیا۔